تو اسی حوالے سے سر آگے بڑھتے ہیں کہ جو بیکٹیریل بلائٹ ہوتی ہے یا بال راٹ، ہم پہلے اس کو بات کر لیں، کپاس کے ٹینڈوں کا گلنا، تو یہ تو کامن سی بیماری ہے، تقریباً ہر کسی فیلڈ میں ہو جاتی ہے۔ تک وہ بال پہ روٹننگ آتی ہے تب تک اگر ریکوری ہو بھی جائے تو جن بال پہ روٹننگ ہوتی ہے وہ تو ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میری ریکمنڈیشن سب سے پہلے تو یہ ہے، کوئی بھی فنگیسائیڈ بتانے سے پہلے کہ فارمر کو میری پچھلے 8-10 سالوں کے فارمر کو یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ جو اوور آل آپ نا اپنی جو اسپیسنگ ہے اس کو انہانس کریں، اس کو امپروو کریں، بہتر کریں۔ اب جو پہلا ٹائم تھا نا کہ 24,000 پودے، 30,000 پلانٹ پاپولیشن پر ایکڑ کی، یا سم ٹائم 40,000 تک کی پلانٹ پاپولیشن، وہ اب بالکل بھی اپلیکیبل نہیں رہا چیزیں وہ۔ اب میکسیمم جو آپ کی پلانٹ پاپولیشن ہے، جس ٹائپ کے مٹیریل، جس ٹائپ کی ورائٹیز ہمارے یہاں آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں پہ پلانٹ پاپولیشن 8,000 to 14,000، 8 سے 14,000 تک پودے فی ایکڑ، یہ کافی ہیں۔ جب اتنے پودے آپ لگائیں گے تو جناب ہمارا آپ کا اسپیسنگ بڑھ جائے گا۔ اسپیسنگ بڑھے گا تو اگر کہیں پہ آپ کا کلائمیٹ ایسا پلٹا کھا رہا ہے کہ وہ ذرا ہیومڈ ہو رہا ہے، ٹیمپریچر فلکچویشن آ رہا ہے، یا آپ کا اریگیشن میں آپ کے پاس کوئی انٹرول ایسے ہو گئے ہیں کہ ہیومڈیٹی پرویل کر گئی، یا آپ کی کاٹن جو ہے سراؤنڈڈ بائی کارن کراپ ہے یا سراؤنڈڈ بائی شوگر کین ہے، وہاں سے بھی یہ سمٹم دیکھنے میں آتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ درختوں کے جھاڑ میں لگی ہوئی کاٹن ہے جہاں پہ یہ سمٹم زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو جب آپ کی اسپیسنگ زیادہ ہوگی نا تو بہت سے مسائل روٹننگ کے، اسٹیم روٹننگ کے اور بال روٹننگ کے، وہ آپ کو کم سے کم فیس کرنا پڑیں گے۔ اور اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے بھی سے تو آپ کو بیفور سوئنگ آپ کو یہ پلان کر لینا چاہیے کہ آپ نے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر، آپ کے ایکسٹینشن جو بھی کنڈیشن ہے ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ نے اس کی پراپر جیومیٹری ڈیزائن کرنی ہے کہ مجھے کس ورائٹی کا پلانٹ اسپیس کیا رکھنا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے اسپیس زیادہ رکھی ہو اس کو کاٹن کے فنگل پرابلم آئے ہوں، اور اسپیشلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بال روٹنی کے۔ بٹ اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ آ بھی گئے، پرابلم آ گیا، اس کو ہم نے ریکور کرنا ہے، فوراً کاؤنٹر کرنا ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ نا اس کو وہی جو ہم نے پہلے فنگیسائیڈ کا ذکر کیا ہے کہ ٹیوبوکونازول اور پروپیکونازول اور ڈائفیناکونازول یا پھر فوسٹائل ایلومینیم باتیں ہیں، تو یہ ان چیزوں کے جو نارمل جو ریکمینڈڈ ڈوزز ہیں وہ اپنا فوسٹائل ایلومینیم کے 250 گرام پر ایکڑ ہے، ڈائفیناکونازول کے 100 ml پر ایکڑ ہے، پروپیکونازول کے 100 ml پر ایکڑ ہے، یا ٹیبوکونازول کی 200 ml پر ایکڑ ہے۔ ان کی اپلیکیشن کریں، اور اپلیکیشن پراپر حلقوں کے ساتھ پودے کے ہر حصے میں پہنچانی چاہیے، اور اسپیشلی ایسے ایریاز میں جہاں پہ فروٹ ریٹینشن ہو چکی ہو، جہاں پہ روٹنی کا ایشو ہو، وہاں پہ پہنچائیں تو بہت ٹائملی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جی آپ صاحب کائنڈلی اگر آپ اپنی اسکرین شیئر کر لیں، جو میں سر آپ نے کامن بیماریاں جو ہیں عام طور پہ ہوتی ہیں ان کو لسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں آپ اسکرین شیئر کر کے وہ دکھاتے ہیں اور ایک دفعہ ساری بتا دیں، جو پھر رہ جائیں گی وہ میں کور کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ اچھا، یہاں پہ سروائیول اینڈ موڈ آف اسپریڈ کی بات ہو گئی ہے، پھر فیوریبل کنڈیشن کی بات ہو گئی ہے، کہ ہیومیڈیٹی جو میں بات کر رہا تھا۔ مزید معلومات اور بروقت آگاہی حاصل کرنے کے لیے ساوی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے رہے، اور ساوی کی ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے فائدہ اٹھائیں۔